کہ مال کسی جگہ جمع ہی نہ ہونا پائے، ضرورتیں پوری کرنے کے بعد مال آگے دوسروں کو منتقل ہو جائے۔ یہ جو میں نے علامہ اقبال کی نظم الارض للہ سے جو اشعار پڑھے، دیکھیں کہ کس طرح سورج کی تابانی، زمین سے جو ہمیں را مٹیریل اور زمین سے جو ہمیں مختلف قسم کے اناج اور غلے ملتے ہیں، سورج اس کو اپنی پوری توانائی دیتا ہے، بادلوں سے اس کو بارش ملتی ہے، زمین سے اس کو نمی ملتی ہے، ساری کائنات اور اللہ کی ساری مخلوق اس کو بنانے میں لگی ہے۔ ہمارا صرف اتنا سا کام ہے کہ ہم اس پر ہل چلا رہے ہیں۔ تو اس کے بدلے میں چاہیے تو یہ کہ اللہ کی زمین میں نمی اللہ نے دی، سورج اللہ نے پیدا کیا اور اس سے فائدہ ہمیں دیا، بارشیں اللہ نے برسائی، تو 90% تو اللہ کو ملنا چاہیے۔ اللہ نے بتا دیا کہ متاع للمقوین، کہ بھوکوں کے لیے ہے، جو تم نے اپنی صلاحیتوں سے کمایا، جو ضرورت سے زائد ہے وہ بھوکوں کے لیے۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ جو انفاق کا لفظ ہے، یہ عربی لغت کے اندر نفق ایسی تھیلی کو کہتے ہیں جس کے دونوں سرے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی مال اوپر سے آیا اور اپنی ضرورت پوری کر کے نیچے سے اس دوسرے سرے سے نکل گیا، یہ ہوتا ہے نفق۔ اور انفاق کا مطلب یہ کہ اپنے مال کو آپ دوسروں کے لیے کھلا رکھیں، اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد آپ اس کے اوپر جمع کرنے میں اور اس کی محبت میں گرفتار نہ ہوں، بلکہ وہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے میں، یتیموں مساکین میں تقسیم کرنے میں آپ کا مال لگا رہے۔ اور اسی کو اللہ نے دوسرے جگہ پر فرمایا اور ہمیں یہی سبق دیا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ ہم تیرے رب سے یہی دعا مانگیں کہ اللہ ہمارا یہ دنیا بھی اچھی فرما، یہ اچھا معاشرہ ہم تشکیل پا سکے اور آخرت بھی ہماری اچھے ہو۔ کیوں فرمایا من کان فی ہذہ الحیاۃ، کہ جو اس دنیا کے اندر اندھا ہے وہ آگے بھی اندھا ہی رہے گا۔ اس لیے ہمیں جو اصول دیے گئے، جو ضوابط دیے گئے، جو قرآن کی شکل میں جو ہمیں ضابطۂ حیات ہمارے لیے بنایا گیا، وہ ضابطۂ حیات ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ ہم ان اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں تو ہمیں رزق کے اندر فراوانی ہوگی، ہمیں دنیا کے اندر اللہ عروج دے گا، مال کی محبت سے نکلیں گے تو یہ چیز ہمارے لیے جو زہر قاتل ہے، ہماری معیشت، ہماری سیاست، جب ہم ذاتی انفرادی سوچ سے نکل کر اجتماعی اور قومی سوچ کے ساتھ کام کریں گے تو ہمارے اندر بدلاؤ آنا شروع ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان 4 وجوہات کو چھوڑ کر ان کے مغائر ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اصول ہمیں قرآن نے دیے، جو حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے ہمیں ملے، جو حدیث سے ملے، ان اصولوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو لائیں گے تو انشاءاللہ ہم دن بدن بجائے تنزل کے ہم رفعت کی طرف، بلندی کی طرف جائیں گے۔ اور آخر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی وہ حدیث سے مبارکہ آپ کو پیش کر کے اجازت چاہوں گا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہا آخرین، کہ اللہ رب العزت اس کتاب کی وجہ سے بہت سی قوموں کو عروج دیتے ہیں اور بہت سی قوموں کو ذلیل اور خوار کرتے ہیں، پست و ذلیل کرتے ہیں۔ جو اس قرآن کے اصول، ضوابط، احکامات کے مطابق اطاعت کرتے ہیں، ان اصولوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں۔ خارجی کائنات کے اندر تو اللہ کے اصول سارے چل رہے ہیں،
اب دیکھیں سورج اپنے وقت پہ نکل رہا ہے، ستارے سیاروں کی گردش ایک لمحہ بھر اس میں